بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بہترین کلام نازل فرمایا، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے جسم لرز اٹھتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، جسے چاہے سمجھا دیتا ہے اور جسے خدا ہی راہ بلا دیتا ہے، اس کا کوئی ہادی نہیں۔ درود و سلام نازل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و تمام اصحاب اور سب تابعداروں پر۔ حمد اور صلاۃ و سلام کے بعد گزارش ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا انہوں نے آسمان و زمین کی مملکت میں اور خدا کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر کبھی غور نہیں کیا، اور اس بات پر کہ ممکن ہے اجل قریب ہی آ گئی ہو، پھر اب یہ اس کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے جو فضائل تمام کائنات عالم میں سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی فضیلت تمام مخلوق کے کلاموں پر ہے۔ مثل مشہور ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس علم حدیث شریف کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں اللہ کے رسول ہیں، اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو کہتے ہیں، اور اس کے پڑھنے اور عمل کرنے سے دونوں جہان کی سعادت اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے قرآن شریف کے بعد حدیث شریف ہی کا درجہ ہے۔ عامل بالحدیث کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں۔ علامہ ابو محمد عزوی مصری اپنی کتاب المؤتلف کے صفحہ نمبر 132 پر کیا خوب فرماتے ہیں، علم حدیث کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی اعانت و مدد کرنے والا بلند مرتبہ کو حاصل کر لیتا ہے۔ علم حدیث کو پڑھ کر ناقص ترین انسان کامل بن جاتا ہے، اور کبیج و بدصورت آدمی حسین و خوبصورت بن جاتا ہے۔ علم حدیث کی عظمت جلالت پوشیدہ نہیں ہے، بے شک وہ علوم دین کا دریا ہے۔ یہ دریائے فیض بزرگی میں دراز بازو ہے۔ اس دریا میں بڑے قیمتی موتی یاقوت مونگے ہیں۔ جو بھی علم ہیں وہ بلند پایا اور بلند مرتبہ ہیں، لیکن اہل حدیث اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، شیئر لائک سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ نگہبان۔